نضر الله وجوها لم تزل مثل السحاب من وريد القلب تروي عندما كل الهضاب. تو الغزو الفکری جو ہے یہ کوئی نئی نہیں. میں نے کہا کہ اس کا آغاز کہاں سے ہوتا ہے؟ شیطان سے ہوتا ہے. اور شیطان کیا کہتا ہے کہ میں تو تمہارے لیے خیر خواہ ہوں، خیر خواہی کے علاوہ اور کچھ نہیں. اور پھر اس کے بعد کیا ہوا؟ وہ نکالنے میں کامیاب ہوا جنت سے حضرت آدم اور حوا کو. پھر زمین پر آئے. پھر اس کے بعد لآتینہم من بین ایدیہم ومن خلفہم وعن ایمانہم وعن شمائلہم ولا تجد اکثرہم شاکرین. یہ ساری محنتیں کیسے کرتا ہے؟ وہ تلوار لے کے لڑنے کے لیے آتا ہے، وہ بم لے کے لڑنے کے لیے آتا ہے، وہ میزائل لے کر لڑنے کے لیے آتا ہے. وہ کس سے محنت کرتا ہے؟ وہ فکری اعتبار سے. کس اعتبار سے؟ فکری اعتبار سے محنت. تو یہ ساری فکری، تو وہ جنگ وہاں سے شروع ہوئی. اور شروع ہونے کے بعد زمین پر آنے کے بعد یہ جنگ ہوتی رہی. شیاطین الانس، پہلے صرف شیاطین الجن تھے، پھر ان کے ساتھ کچھ انس بھی مل گئے. حضرت آدم علیہ السلام کا زمانہ جیسے دور ہونے لگا، تو اس کے دور ہوتے ہوتے پھر آپ نے قصص النبیین کے اندر میں پڑھا کہ کس طریقے سے انہوں نے جو ان کے بزرگ تھے، ان بزرگوں کی پہلے ان کے پاس کیا بنوائی؟ تصویریں بنوائی. پھر اس کے بعد اس کے مجسمے بنوائے. پھر اس کے بعد ان کی عبادت کے اوپر کیسے وہ لے گیا. تو یہ پورا کیا تھا؟ الغزو الفکری. یہ پورا کیا تھا؟ الغزو. پھر اس کے بعد ان کے کفر اور شرک کو ختم کرنے کے بعد یغوث و یعوق و نصر وقد اضلوا کثیرا، قرآن کریم نے اس کو بیان کیا کہ پھر اس کے بعد حضرت نوح علیہ السلام کو کیا کیا گیا؟ بھیجا گیا. تو جو جنگ براہ راست جو جنگ ہوتی ہے، وہ جنگ کا تو قرآن کریم کے اندر میں زیادہ آپ کو تذکرہ نہیں ملے گا. آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں ہوئی اس کا ملے گا، لیکن اس سے پہلے والے جتنے انبیاء ہیں، ان انبیاء کے زمانے میں جو فکری وار ہوئی اس کا آپ کا تفصیل کا تذکرہ ملا. اسی لیے حجت الاسلام حضرت شاہ ولی اللہ صاحب محدث دہلوی رحمۃ اللہ علیہ نے آپ نے لکھا ہے کہ قرآن کریم کے جو علوم بنیادی علوم ہیں، ان علوم میں سے ایک علم ہے علم المخاصمہ. علم کیا ہے؟ علم المخاصمہ. علم المخاصمہ کیا ہے؟ باطل کے ساتھ ڈائیلاگنگ، باطل کے ساتھ مناظرہ، باطل کے ساتھ جو جنگ ہے، فکری جنگ ہے. اس جنگ کے اندر میں کس نبی کا کیا رول رہا، اور ان نبیوں نے کس طریقے سے ان کے اس آئیڈیالوجی کے مقابلے میں کس طریقے سے اپنے آپ کو سنبھالا اور اپنی امت کو سنبھالا، اور کون لوگ تھے تو اس کا کیا ہو گئے؟ شکار ہو گئے. تو یہ ساری علم المخاصمہ جو ہے یہ الغزو الفکری کی ہی کی صورت ہے. تو یہ ایک زمانے تک اس طریقے سے چلتا رہا. اور پھر اس کے بعد آج سے تقریباً 50-60 سال پہلے علماء، مفکرین اور فقہا کا ایک اجتماع ہوا 1979 میں، سن ہجری 1400 میں، جس سال میری پیدائش ہے اسی سال. تو اس موقع پر سب سے پہلے الغزو الفکری کا استعمال کیا گیا، اور عالم عرب کے بہت سارے علماء نے مل کر اس پر محاضرات اور اس پر مقالے لکھے، اور ان مقالوں کو شائع کیا گیا. جو مقالے شائع ہوئے، جس میں سب سے بہترین مقالہ وہ عبد الرحمن حبنک المیدانی کا رہا، جن کا انتقال ہو گیا آج سے 5-10 سال پہلے. ملک شام کے بہت بڑے عالم گزرے ہیں. تو انہوں نے کتاب لکھی ہے. انہوں نے پہلے وہاں پر وہ لکھا، لیکن اس کے بعد اللہ نے ان کا ذہن کھولا اور انہوں نے مستقل کام کیا، اور سلسلۃ اعداء الاسلام کے نام سے تقریباً 6 کتابیں آپ نے لکھی. ان کتابوں کے اندر میں الغزو الفکری پر اس سے بہتر کہیں پر مواد ملتا نہیں. اس میں سب سے پہلی کتاب ہے آپ کی اجنحۃ المکر الثلاث ومخاوفها. 3 اجنحہ، 3 پر، اور اس کے ہولناک صورتحال: الاستشراق والاستبشار والاستعمار. الاستشراق یعنی اورینٹلزم، تحریک استشراق. دوسرے نمبر پر الاستبشار، جس کو تنصیر بھی کہتے ہیں، یعنی عیسائیت کو عام کرنے کا فتنہ. اور تیسرا الاستعمار، جس کو گلوبلائزیشن کہا جاتا ہے.
تو کہا کہ یہ تین طاقتیں ہیں جس نے پچھلے تقریباً 300 سال سے عالم اسلام میں ہنگامہ مچا رکھا ہے. یہ کتاب ہے میں سمجھتا ہوں تقریباً 1000 سے زیادہ صفحے کی عربی میں، اور اس میں تفصیل کے ساتھ انہوں نے ان تینوں موضوعات کو کیا کیا ہے، بیان کیا ہے. آپ کی سلسلے کی دوسری کتاب ہے غزو فی الصمیم، جس میں تعلیم کے ذریعے سے دنیا میں الحاد کو کیسے عام کیا گیا، اس کی تفصیلات کو آپ نے ذکر کیا ہے. آپ کے سلسلے کی تیسری کتاب ہے مکائد یہودیت عبر التاریخ، یہودیوں نے اسلامی تاریخ میں کس طریقے سے نفاق کے ذریعے یا مختلف فرقوں کو کھڑا کر کر اسلام کو کمزور کرنے کی کوشش کی. اس پر انہوں نے مستقل تقریباً 700 صفحے 600-700 صفحے کی کتاب ہے مکائد یہودیت عبر التاریخ. اس کے بعد ان کی چوتھی کتاب ہے کواشف ضیوف. ضیوف کہتے ہیں کھوٹا، ضعیف کہتے ہیں کھوٹے کو. کواشف ضیوف کا مطلب کھوٹے سکوں سے پردہ اٹھانا. تو اس میں انہوں نے کس طریقے سے یہ مغربی افکار جو ہے، ان مغربی افکار کی حقیقت کیا ہے، ڈاروینیت کیا ہے، فرائیڈزم کیا ہے، وجودیت جو سارٹر جس کا بانی ہے وہ کیا ہے، اور اس کے ذریعے سے کس طریقے سے دنیا کے اندر میں انسانوں کو گمراہ کیا گیا، اس پر انہوں نے تفصیل کے ساتھ کیا کیا ہے، کلام کیا ہے. اور اس کے بعد ہے ایک کتاب ہے القید الاحمر، جس میں اشتراکیت اور اشتمالیت، جس کو کمیونزم کہا جاتا ہے، اس نے کس طریقے سے دنیا کے اندر میں لوگوں کو گمراہ کرنے کی کیا کوششیں کی، اس کے اوپر انہوں نے تفصیل کے ساتھ کیا کیا ہے، کلام کیا ہے. تو عربی زبان میں الغزو الفکری پر مستقل اس طریقے سے کیا ہوا ہے، کام ہوا ہے. اردو زبان میں بھی اس پر کام ہوا ہے، جو 2-3 کتابیں مستقل طور پر اس پر آئی ہیں. بہرحال ہم سرسری طور پر اس سلسلے میں آگے ہم جاننے کی کوشش کرتے ہیں. یہ جنگ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں بھی ابتداءً الغزو الفکری، یہ الغزو السلاحی سے مقدم ہے. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو پہلے انہوں نے ورغلانے کی کوشش کی کہ آپ چاہے تو ہم آپ کے ایک ہاتھ میں سورج اور ایک ہاتھ میں چاند دے دیں گے، آپ چاہے تو عرب کی خوبصورت دوشیزہ سے آپ کی شادی کر دیں. آپ کو آفر دی، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو اپنی تحریک سے اور اپنے انقلابی مشن سے پھیرنے کی کیا کی انہوں نے کوشش کی. پھر اس کے بعد جب مکہ کے اندر میں لوگ آتے تو یہ ابو لہب ہے، ابو جہلین ہے، یہ لوگ کیا ہو جاتے تھے، کھڑے ہو جاتے تھے راستوں پر اور کہتے تھے محمد سے مت ملنا بھائی، اس لیے کہ وہ ایسا دین لے کر آئے ہیں جو بھائی بھائیوں کے درمیان تفریق کر دیتا ہے، بہن بھائی کے درمیان تفریق کر دیتا ہے. اس طریقے سے وہ یہ پوری الغزو الفکری. پھر اس کے بعد یہود ان کو سپورٹ کرتے ہیں، اور پھر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے آ کر وہ سوال کرتے ہیں کہ اچھا یوسف کی سٹوری معلوم ہے کیا تم کو؟ کبھی سوال کرتے ہیں یہ اصحاب کہف کے بارے میں کچھ آتا پتہ ہے کیا تم کو؟ تو یہ جتنے بھی سوالات ہوتے تھے یہ کس کی طرف سے ہوتے تھے؟ پیچھے سے یہودی ہوتے تھے، اور آگے کون ہوتے تھے؟ مشرکین مکہ اور کفار مکہ ہوا کرتے تھے. تو یہ ساری جنگیں کون سی جنگ ہے؟ یہ فکری جنگ ہے. اس کے بعد بھی قرآن کریم نے بیان کیا کہ مدینہ منورہ آنے کے بعد بھی مسلسل دونوں جنگوں سے مسلمانوں کو نبرد آزما ہونا پڑا. ایک طرف تو دشمن جان سے مارنے کی کوشش میں لگا ہوا تھا، جس کے نتیجے میں غزوہ بدر، اس کے بعد غزوہ احد، اس کے بعد غزوہ خندق جس کو غزوۃ الاحزاب کہا جاتا ہے، اور بہت سارے غزوات کیا ہوئے، پیش آئے. اسی کے ساتھ ساتھ وہ یہودی کیا کرتے تھے، اہل کتاب، کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے خلاف اشعار پڑھتے تھے. یہ سب فکری جنگ کرنے والے کیا تھے، سرغنہ تھے. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی میں ایسے بہت سارے مواقع تھے جس میں یہ ساری چیزیں آپ کو کرنی پڑی. پھر اس کے بعد اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا انتقال ہوا. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے انتقال کے بعد جیسے ہی حضور کا انتقال ہوا، 2 فتنوں نے سر اٹھایا. ایک فتنہ ارتداد اور دوسرا فتنہ نبوت. ایک طرف تو کچھ لوگ مرتد ہو گئے،
وہ یہ سمجھے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم بھی دنیا کے دوسرے حکمرانوں کی طرح حکمران ہیں، آپ جب تک کہ زندہ ہے وہاں تک ہے، جب آپ کا انتقال ہو گیا تو بات کیا ہو گئی؟ ختم ہو گئی۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے انتقال کے بعد ایک طرف کچھ لوگ نبوت کا دعویٰ کرنے کے لیے کھڑے ہوئے۔ جن لوگوں نے نبوت کا دعویٰ کیا اور نبوت کے جو سرغنہ تھے، ان میں ایک تو مدینہ سے کچھ ہی دوری کے فاصلہ پر تھا طلیحہ بن خویلد الاسدی، اس نے نبوت کا دعویٰ کیا، قبیلے بنو اسد سے اس کا تعلق تھا۔ اور دوسرا سجاح بنت الحارث، قبیلے بنو تمیم کی ایک عورت تھی، سجاح بنت الحارث، وہ بہت بڑی شاعرہ تھی۔ اسی طریقے سے ایک شخص یمن میں تو اسود عنسی تھا، یمن میں اس نے نبوت کا دعویٰ کیا۔ اسی طریقے سے مقام نجد کی طرف جہاں کے آل سعود ہے، اس علاقے کے اندر میں ایک شخص تھا مسیلمہ ابن حبیب الکذاب، اس نے بھی نبوت کا دعویٰ کیا، مسیلمہ ابن حبیب الکذاب۔ اور بحرین اور دارین کے علاقے میں ایک شخص تھا جس کا نام تھا ذو التاج لقیط ابن ثمرہ۔ یہ 5 لوگ تھے مدعیان نبوت۔ مدینہ کے اطراف اور اکناف میں قبیلے بنو ذبیان، قبیلے بنو عبس، ایسے کچھ قبائل تھے جنہوں نے کہا کہ ہم مسلمان تو رہیں گے لیکن زکوٰۃ نہیں ادا کریں گے، جن کو مانعین زکوٰۃ کہا جاتا ہے، کہا ہم زکوٰۃ نہیں دیں گے۔ اور مدینہ کے اطراف کے بڑی تعداد میں ایسے قبیلے تھے جو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کے بالکل اخیر میں ایمان لائے۔ یہ فتنہ ارتداد سے دوچار ہونے والے یہ سب اللہ کے تکوینی امور تھے۔ دیکھا جائے تو فتنہ ارتداد کا سوال نہیں پیدا ہوتا ہے، لیکن اللہ رب العزت ابو بکر کی فراست اور امت کو قیامت تک ان فتنے جو ایمان کے لیے مضر ہو ان فتنوں سے کیسے مقابلہ کرنا اس کو سکھانے کے لیے اللہ نے یہ نظام بنایا۔ تو مانعین زکوٰۃ کھڑے ہوئے، کہا کہ ہم زکوٰۃ نہیں دیں گے۔ حضرات صحابہ نے دیکھا کہ یہ تو اکثر قبیلے مدینہ کے اطراف کے زکوٰۃ دینے سے انکار کر رہے ہیں، تو حضرت علی حضرت عمر نے کہا کہ جان دو، ابھی ان کو چھوڑ دو، بعد میں نپٹ لیں گے، اپنے ان کو سمجھا لیں گے بعد میں۔ حضرت ابو نے کہا واللہ لو منعون عقالا، خدا پاک کی قسم اگر حضور کے زمانے میں اگر اونٹ کی رسی بھی دے دیتے تھے اور اس سے بھی انکار کیا لقاتلتہم، تو میں ان کی گردنیں اڑا دوں گا۔ حضرات صحابہ پریشان ہو گئے اور حضرت ابو بکر ماننے کے لیے تیار نہیں، ایک طرف سارے صحابہ اور ایک طرف اکیلے ابو بکر۔ کہا اپنے گھوڑے پہ سوار ہو گئے، گھوڑے کو ایڑ لگائی، کہا میں اکیلا جا کے جہاد کروں گا، اس کو کہتے ہیں ایمان۔ کیا کہا انہوں نے؟ میں اکیلا جا کر جہاد کروں گا، تمہاری کسی کی ضرورت نہیں۔ تو پھر صحابہ میں حضرت عمر حضرت علی آگے بڑھے اور ان کے گھوڑے کی لگام پکڑ لی، کہا کہ نحن معک یا ابا بکر، آپ اکیلے کیسے کریں گے؟ اگر جنگ کا فیصلہ آپ نے کیا تو آپ خلیفہ ہے، ہم آپ کے ساتھ ہیں۔ کسی کو کہتے ہیں کہ ہمارے یہاں جمہوریت نہیں چلتی ہے، ہمارے یہاں پر ایک طرف ساری صحابہ کی مقدس جماعت اور ایک طرف اکیلے ابو بکر ہے، مگر اس ایک ابو بکر کی رائے پر عمل کی گئی۔ کیوں؟ اس لیے کہ وہی کتاب و سنت کے موافق تھی۔ تو ہمارے یہاں پر رائے شمار نہیں کی جاتی، ہمارے یہاں رائے کو تولا جاتا ہے۔ حضرت تھانوی فرماتے تھے ایک ابو بکر کی رائے بھاری تھی اس لیے اسی پر عمل کر لیا گیا۔ تو حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا کہ ٹھیک ہے، حضرت عمر کو ڈانٹ دیا، اجبار فی الجاہلیت وخوار فی الاسلام، زمانے جاہلیت میں تو بہت بہادر بن کے پھرتا تھا اور اسلام آنے کے بعد تیرے اندر بزدلی آ گیا۔ تو حضرت عمر نے کہا لقد شرح اللہ صدر ابی بکر، اللہ نے ابو بکر کو شرح صدر دے دیا ہے، اب ہم آپ کے ساتھ ہیں۔ دنیا کی تاریخ کا یہ پہلا انسان تھا جس نے الغزو الفکری کا ایسا کامیاب مقابلہ کیا، انسانی تاریخ میں اس کی نظیر کبھی نہیں مل سکتی۔ تو آپ نے کچھ ہی دنوں میں مانعین زکوٰۃ کو ایسی پٹائی کی کہ سب مان گئے۔ اصول کے باب میں ذرا بھی ہم کمپرومائز اور مصالحت نہیں کریں گے۔ حضرت ابو بکر کے اس موقف نے امت کو یہ درس دیا کہ عقائد کے باب میں کبھی بھی کمپرومائز اور مصالحت، حکمت اور مصلحت کو دیکھا نہیں جائے گا۔ جہاں اصول عقائد آئے تو جان تو دی جا سکتی ہے مگر عقیدے کی قربانی نہیں دی جا سکتی۔ اتنا بڑا درس ہے ابو بکر کی طرف سے، یہ ایسے بدترین حالات تھے کہ ام المؤمنین عائشہ اور حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہما فرماتے ہیں، امام ابن اسیر نے اپنی کتاب کے اندر میں لکھا ہے کہ خدا پاک کی قسم
اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے انتقال کے بعد ہماری حالت ایسی ہو گئی تھی جیسے وہ بکری جو کسی ایسے جنگل میں پھنس گئی ہو، کالشاطی المطیرتی فی غابۃ ظلماء بین الوحوش، کہ ایسی بکری جو کسی جنگل میں تاریک رات میں بارش اور طوفان اور آندھی چل رہی ہے اور اس کے چاروں طرف خونخوار جانور ہو، کہیں ادھر شیر ہے، کہیں لومڑی ہے، کہیں چیتا ہے، کہیں کیا ہے، وہ ہے، اور وہاں پر بکری جیسے پھنسی ہوئی ہوتی ہے. کہا بالکل مدینہ میں ہماری صورتحال ایسی ہے. مگر عبداللہ ابن مسعود فرماتے ہیں رحم اللہ ابا بکر، اللہ جزائے خیر دے ابو بکر کو، ایسی شجاعت، ایسی حکمت، ایسی بہادری اور ایسی حکمت کے ساتھ آپ نے ہم کو اس مصیبت سے نکالا کہ ابو بکر کے علاوہ کسی اور کا کام تھا ہی، یہ ابو بکر ہی تھے جو یہ کر سکتے تھے. تو پہلے کیا کیا آپ نے؟ حضرات صحابہ نے اختلاف کیا کہ حضور کا انتقال ہو گیا، مانعین زکوٰۃ ہے، ایک طرف مدعیان نبوت ہے، اپنے ایک کام کرے، حضرت اسامہ کو چھوڑ دے، کیونکہ حضور نے حضرت اسامہ کا لشکر روانہ کر دیا تھا. تو کہا کہ حضرت اسامہ کا لشکر نہیں جانتے. تو ابو بکر نے کہا جس لشکر کو حضور نے بھیج دیا ہو اسے روکنے والا ابو بکر اور تم کون ہو سکتے ہو؟ کہا وہ لشکر جائے گا. صحابہ نے کہا کہ بھائی آپ بات کو سمجھو، سچویشن ایسی ہے، ہم کو ضرورت ہے. کہا کہ وہ ہماری ضرورت ہمارے ساتھ. اس کو کہتے ہیں جب تک کہ رسول اللہ کی اطاعت کاملہ نہیں ہوگی وہاں تک کہ کامیابی نہیں ہوگی. کیسے ہی حالات ہو، حضرت ابو بکر نے حضور کے فیصلے کے اوپر اپنے فیصلے کو ترجیح نہیں دی اور امت کو سکھایا کہ جہاں پر تم نے اپنے فیصلے کو اپنے رسول کے فیصلے پر ترجیح، وہاں پر تمہیں کبھی کامیابی نہیں ملی. آپ نے بھیج دیا اس لشکر کو، لڑنے والے بھی زیادہ نہیں تھے، صرف حضرت عمر جو اس لشکر میں تھے ان کو روک لیا، ورنہ سب کو بھیج دیا آپ نے. اور جو تھوڑے بہت لوگ تھے انہی لوگوں کے ذریعے سے ایسی حکمت کے ساتھ آپ نے مانعین زکوٰۃ کے ساتھ قتال شروع کیا. انہوں نے مدینہ کو گھیر لیا کر، ایک طرف سے یہ ایک طرف سے وہ، باقاعدہ اطلس حروب الردہ کے نام سے ایک کتاب ہے جس میں حضرت ابو بکر نے اس جنگ کو کیسے لڑا اس کو نقشوں کے ساتھ سمجھایا گیا ہے. ارے سمجھ میں آئی بات؟ تو یہ اب ایک طرف سے زبیان، ایک طرف سے بنو عباس، ایک طرف سے بنو اسد، اور یہ سارے قبائل مدینہ کے اوپر حملے کیے لے. حضرت ابو بکر نے خود آگے رہتے تھے کہ کچھ ہی دنوں کے اندر میں وہ سب سرنڈر ہو گئے. اطاعت رسول اور جذبہ ایمانی کے سامنے اسباب کی قلت بھی کبھی مانے نہیں ہوتی. کچھ ہی دنوں کے اندر میں سب کو سیدھا کر دیا. اب جب مدینہ کے حالات صحیح ہو گئے